वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे सियासत पे। जैसा कि पिछले हफ्ते भी देखा, पाकिस्तानी सियासत में एक दफ़े फिर और बहुत तेज़ी जो है वो हमें नज़र आ रही है। एक तरफ पार्लियामेंट में कानून साजी, और कानून साजी के साथ साथ बहुत सी मुलाकातें सियासतदानों के दरमियान, कुछ नए इत्तेहाद बनने की बात हो रही है, तो कहीं पुराने इत्तेहाद टूटने की बात हो रही है। मगर इसके साथ साथ सबकी नज़रें लगी रहीं तो वो थी अडियाला जेल और इस्लामाबाद के हस्पताल। क्योंकि जैसे कि शायद सबको ही मालूम हो, पिछले हफ्ते ये ऑर्डर आया था कि इमरान खान साहब को शिफा हस्पताल ले जाया जाए, वहाँ उनके टेस्ट करवाए जाए, और अगर ज़रूरत पड़े, ऑर्डर से तो यही सुप्रीम कोर्ट के समझ आया था कि वहाँ उनको दाखिल भी किया जा सकता है। सारा हफ्ता बात होती रही कि आज इमरान खान हस्पताल जाएंगे या कल। फिर जुमा और जुमेरात की शब को ये इत्तला आई कि शिफा हस्पताल के बाहर, अडियाला जेल के बाहर बहुत एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जाना है। रात देर तक ये तमाशा चलता रहा, कभी सोशल मीडिया पे ख़बर तो कभी टीवी पे ख़बर। फिर मालूम हुआ दूसरे दिन सुबह जब अखबार देखे, टीवी देखा, तो पता चला कि इमरान खान साहब को रात को पिम्स हस्पताल ले जाया गया, शिफा हस्पताल नहीं ले जाया गया। उनके कुछ टेस्ट पिम्स में हुए, कुछ कहा जा रहा है कि नहीं हुए, क्योंकि जो मशीन्स दस्तयाब होनी चाहिए थी वो नहीं थी, कुछ इस तरह के मसाइल थे। मगर ये काफ़ी नहीं था। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑर्डर दिया था कि जो डॉक्टर्स उनका मुआयना करे, उनमें उनकी अपनी बहन डॉक्टर उज़्मा और साथ में उनके जो पर्सनल फिजिशियन हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, ये दोनों शामिल होने चाहिए। डॉक्टर उज़्मा की तो अपने भाई से मुलाकात हुई, उनको पिम्स ले जाया गया, वहाँ उन्होंने इमरान खान साहब से बात भी की, मुलाकात भी की। मगर फैसल सुल्तान साहब शिफा हस्पताल में इंतज़ार करते रहे, और फिर वहीं की इंतज़ामिया ने उनको बताया कि आप घर चले जाएं, क्योंकि इमरान खान साहब नहीं आ रहे। अब इसके बाद एक दफ़े फिर जो इल्ज़ामात हैं वो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दूसरे पे लगा रहे हैं। हुकूमत ये कहती है कि खिलाफ वर्जी जो है कोर्ट ऑर्डर की, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की बहनों ने की। शिफा हस्पताल के बाहर लोग जमा हो गए थे, सियासत हो रही थी, बकौल उनके कोर्ट ने इससे मना किया था। साथ में जो इमरान खान साहब की बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और डॉक्टर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये बताने के लिए कि किस तरह कोर्ट ऑर्डर नहीं फॉलो हुआ। बकौल हुकूमत के ये भी कोर्ट ऑर्डर की वायलेशन थी। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और इमरान खान साहब की बहनें हैं, वो कहते हैं कि खिलाफ वर्जी इस बात की हुई है कि इमरान खान साहब से जिस हस्पताल में उनको लेके जाना था और जहां जिस तरह टेस्ट होने थे वो नहीं हुए। अब मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। पिटिशन जो है वो दायर कर दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अब देखते हैं कि वहाँ से अब क्या फ़ैसला आता है। मगर इल्ज़ाम जो तराशी हो रही है दोनों तरफ से, वो यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब बहुत से लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं या इशारा दे रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मदद की, इसलिए जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटिशन अब सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है उसमें मोहसिन साहब का नाम नहीं है। हुकूमत जो है वो इसको किस तरह देख रही है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब से ऑफ द रिकॉर्ड PMLN की हुकूमत जितनी भी उन पर तनकीद करती हो या उनको पसंद ना करती हो, ऑन द रिकॉर्ड वो मोहसिन नकवी साहब के बारे में कुछ नहीं कहते। दूसरी तरफ पार्लियामेंट में भी बहुत सी एक्टिविटी नज़र आ रही है। एक तरफ तो मौलाना फजल रहमान साहब की एक दफ़े फिर मुलाकात हुई अपोजिशन से, एक इत्तेहाद की एक दफ़े फिर बात हो रही है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई बहुत तफसील से, जिसमें सारी जो अपोजिशन की लीडरशिप थी वो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ खड़ी थी, जिसमें उन्होंने बहुत तनकीद की हुकूमत पे। उन्होंने कहा कि आइए बात करें, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं, मगर ताली दो हाथ से बचती है, यहाँ एक हाथ है जो कौम को थप्पड़ मार रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क का हर शख्स जो है वो अपने आप को गैर महफूज समझता है और हुकूमत सिर्फ तसल्लियाँ दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जो बयानिया सरकार की तरफ से दिया जा रहा है वो गलत है, और जो सूबों की बात है ये किस उम्मीद पर इस तरह की बातें की जा रही हैं, क्योंकि मुल्क में तो इस वक्त आग लगी हुई है और आप कह रहे हैं कि घर को तकसीम कर दें। इसके साथ साथ
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी ऑपोजिशन से कुछ मुलाकातें करते हुए पाए गए। देखना यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सचमुच हुकूमत से अपने इत्तेहाद को तोड़ेगी। इस सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब, माहिर कानून हैं, वकील हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता है। हमें ज्वाइन किया राना एहसान अफजल खान साहब ने, तर्जुमान हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और हमारे साथ मौजूद है असलम कौरी साहब, तर्जुमान हैं JUIFA। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी फैसल चौधरी साहब, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटिशन तो दायर हो गई है, पर तारीख का अभी कुछ पता नहीं। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से आपको अगर एक मरतबा रिलीफ मिला है तो दूसरी दफ़े भी मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट आपके हक में कोई और फैसला देगी? देखिए, ये फैसला जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले की इम्प्लीमेंटेशन करानी है जी। तो ये कोई PTI से रिलेटेड जो है वो इशू नहीं है, ज़्यादा कोर्ट की अपनी प्रेस्टीज, अपने वक़ार और अपनी इज़्ज़त का सवाल है। और अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद नहीं करवा सकेगी तो फिर जो अदालती निज़ाम है फिर उसका ताबूत बनने में या मकबरा बनने में कोई कसर बाकी नहीं रह जाएगी। सो जो उसका नंबर भी लग जाएगा। इंतज़ामी तौर पे ये मामलात होते रहते हैं। आजकल वोकेशन है, बेंचेस की भी इशू है कि वो एक जगह पे वो तीनों जज अगर अवेलेबल होंगे, क्योंकि रवायत ये है कि अदर काजी फायजी से सब के दौर के अलावा ये हमेशा यही रहा कि ऑथर जजेस जो होते हैं वो मौजूद रहते हैं। बेंच बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो ये तो उसका जो है वो टेक्निकल एक लीगल एस्पेक्ट है। जो असल में मसला इसको आरफा देखें तो गवर्नमेंट ने इस इशू को जो है पॉलिटिकल इशू के तौर पे देखा है, वेयर एज इट्स प्योर ह्यूमन राइट्स इशू और एक फंडामेंटल राइट्स का इशू है। गवर्नमेंट ने इमरान खान साहब की सेहत पे जेल के अंदर भी पॉलिटिक्स की और जब अदालत से फैसला आया उसके भी ऊपर पॉलिटिक्स की, और बजाय उसके कि उनको इलाज की सहूलत जैसे कहा गया था वैसे दी जाती, इन्होंने उस जो ऑर्डर की वायलेशन की उसका फ्लाउट किया। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि सुना है पिम्स हॉस्पिटल में, मुझे नहीं पता कि पिम्स हॉस्पिटल था जिस पे लाइट भी नहीं थी, टॉर्च में आप मोबाइल की टॉर्च में लेके जा रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ। तो वो पता नहीं कहाँ पे क्या लेके गए हैं, कहाँ पे रखा गया, उनको तो बेचारों को पिम्स की तो नहीं मालूम है। फिर वहाँ पे जो सिटी NGO जो इनके अपने बोर्ड ने बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट के अपने डॉक्टर्स जो बोर्ड पहले नोटिफाई हुआ है ट्रीटमेंट के लिए, उन्होंने ये रिकमेंडेशंस दी कि जी आप इनका सिटी NGO भी कराएं, इनको वॉक भी कराएं, इनको किताबें दें, TV दें और मुलाकातें कराएं, क्योंकि इन्होंने 100 दिन से ज़्यादा 300 दिन से ज़्यादा हो गया, तकरीबन 1 साल हो गया इमरान खान साहब का ह्यूमन इंटरेक्शन रोका हुआ है, विच इज़ अ ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ प्रिजन रूल्स, हमारा प्रिजन एक्ट का, और एज वेल एज नेल्सन मंडेला रूल्स, जो कि बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि आप जो है, और हम उसके सिग्नेटरी हैं एज ए स्टेट, हमने रिकग्नाइज़ किया हुआ है वो कि आप 15 दिन से ज़्यादा किसी को आइसोलेशन में नहीं रख सकते। सो ये चीज़ें वहाँ पे हुई हैं। गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेट इमरान खान साहब से की जो पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी है उसे इस कदर खौफजदा है कि ये उस चीज़ से, सियासत से बाहर नहीं आ रहे, वेयर एज इट हैज़ टू बी ट्रीटेड एज अ ह्यूमन राइट इशू। वील जस्ट कम बैक टू दैट। राना साहब, आपने बात सुनी फैसल चौधरी साहब की। सर, एक तरफ तो कोर्ट ऑर्डर्स थे, दूसरा आप लोगों ने कुछ इतना उसको जेम्स बॉन्ड का, जिसको कहते हैं ना, कोई एडवेंचर बना दिया कि लोग शिफा में भी हैं, पिम्स में भी हैं, डॉक्टर को एक तरफ भेज दिया, बहन को दूसरी तरफ भेज दिया। क्या ज़रूरत थी इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हुकूमत ने कोर्ट के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट कराया कैसे सर? और शिफा के लिए ही तैयारी की हुई थी कि उनको शिफा अस्पताल लेके जाना है, लेकिन सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए जो इंतज़ामी तौर पे जो उस चीज़ को देख रहे थे, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि पिम्स में उनको जो है वो ले जाया जाएगा। कोर्ट ने कहा था उनकी बहन को एक्सेस दी जाए, एक्सेस दी गई, उनका मुकम्मल मुआयना कराया गया डॉक्टर्स की तरफ से, वो पूरा उन्होंने ख़ुद विटनेस किया उनकी बहन ने, बल्कि उन्होंने ये बताया, ये एक जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि उनकी आंख ज़ाया हो गई है खुदा न खास्ता। यहाँ तो ऐसे भी यूट्यूबर्स थे जिन्होंने उनको बिल्कुल ही हलाक कर दिया था, लेकिन वो आंख भी जो है रिकवरी, उनके ब्लड प्रेशर के हवाले से भी और मुकम्मल फिटनेस के हवाले से भी उनकी स्टेटमेंट आ गई। यहाँ इस हद तक देखें कंप्लाइंस नहीं हुई कि वो शिफा अस्पताल में नहीं लेके गए, और उसकी जो वजूहात हैं वो अदालत के सामने रख दी जाएंगी कि क्या वजूहात थी सिक्योरिटी की।
پھر بعد میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو ٹرمز تھیں سپریم کورٹ کی وہ بھی وائلیٹ کی. وہاں کچھ لوگ بھی جمع ہو رہے تھے جس کا منع کیا گیا تھا, اور پھر پولیٹیکلی بھی سٹیٹمنٹس نہیں دینی تھی وہ بھی. خیر یہ تو چیزیں ہم آگے لے کے جائیں گے, لیکن حکومت نے کبھی بھی خان صاحب کی صحت کے اوپر نہ سیاست کی ہے. ان کو ہر چیز وہ پرووائڈ کی گئی ہے, بلکہ یہ آئسولیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ پروپیگنڈا بھی میں سمجھتا ہوں رد ہو گیا. 3 دفعہ ان کو دن میں جو ہے وہ ڈاکٹر ان کا چیک اپ کرتا ہے, ان کے جو بی پی اور مختلف چیزیں جو ان کی ہیں ان کے حوالے سے چیک اپ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو جیل کی انتظامیہ کے جو ڈاکٹرز ہیں جو جیل کے اندر موجود ہوتے ہیں, جیل کی انتظامیہ نہیں تو رپورٹ تیار کی کہ ان کو تو پتہ نہیں اتنا بی پی ہو گیا اور لیگزوٹنل 3 دے رہے ہیں, مطلب کہ 3 لیگزوٹنل سن کے ہی مجھے نیند آنا شروع ہوگی, تو بڑا ہی سیریس مسئلہ نہیں ہوگا. اس لیے دیکھیں خان صاحب کی ایج بھی ہے, وہ فیکٹر بھی ضرور ہوگا, لیکن وہاں ان کا 3 دفعہ چیک اپ بھی ہوتا ہے. یہ بھی آن سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ بات ہے. تو ایک بندہ جس کو آپ کلیم کر رہے ہیں کہ آئسولیشن میں, وہ 3 دفعہ تو ڈاکٹر سے انٹریکٹ کر رہا ہے, اس کے علاوہ وہ جیل کے لوگوں سے بھی انٹریکٹ, ان کے ایکسرسائز کا بھی بندوبست. تو یہ سارا ایک بلڈ اپ. دیکھیں ہم لوگ عدالت کے سامنے بالکل ہم نے کمپلائنس دکھائیں گے, اور جو شفا میں نہیں لے کے گئے اس کی وجوہات جو ہیں جو انتظامی سربراہ تھے اس چیز کے, وہ کورٹ کو کے سامنے رکھ دیے جائیں گے. اسلم غوری صاحب کو یہاں گفتگو میں شامل کرتے ہیں. اسلم صاحب آپ obviously اس ایشو پہ اگر کچھ کہنا چاہیں تو آپ you're most welcome, بٹ میں پوچھنا آپ سے چاہ رہی تھی جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی گزشتہ دنوں اپوزیشن سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, کیا ہم سمجھیں کہ اب کوئی سنجیدہ ایک اپوزیشن کا اتحاد جے یو آئی فے کے ساتھ مل کے بن رہا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا جی, بہت مہربانی. میں بات میرے جو دوست بات جس موضوع پہ کر رہے تھے, میں تھوڑا سا اس پہ میرا نقطہ نظر تھوڑا سا میں تھوڑی سی بات اس سے کروں گا, پھر آپ کے سوال کا جواب دوں گا. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ صورتحال بنی ہی کیوں, سپریم کورٹ نے کیوں کہا کہ اس کو لا کے ہاسپٹل میں چیک کرایا جائے؟ حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی؟ حکومت نے اپنی ذمہ داریاں کیوں پوری نہیں کی؟ کیوں ان کے لوا کی سپریم کورٹ میں گئے؟ یہ تو بات کی بات ہے نا, اس کو سپریم کورٹ کے آرڈر پہ فیصلہ عمل درآمد کس حد تک ہوا یا نہیں ہوا, یہ تو ایک بات میٹریل ہے. بیسک میٹر یہ ہے کہ ہر قیدی کو, پاکستان کے ہر قیدی کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کا علاج کیا جائے. کیا میاں نواز شریف کے علاج کے لیے کیا پاکستان سے باہر نہیں چلے گئے تھے؟ کیا اس طرح علاج اس سے قبل بہت سی ایسی مثالیں ہیں, میں شاید میں دے سکوں, وقت تھوڑا ہے, تو بہت سی ایسی مثالیں ہیں جو پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہوئے ہیں, علاج ہوئے, پھر ان کے ڈاکٹر کو سائڈ میں کر دیا گیا, ان کا ڈاکٹر کو کہیں اور بٹھا دیا گیا, اس کو اندھیرے میں رکھا گیا. تو ایک علیحدہ کہانی ہے. بات سیدھی سی ہے کہ کیا آپ کے پاکستان میں ایک آئین ہے 1973 کا آئین, کیا اس آئین کے اندر کیا کیا قیدی کی کیا کیا سہولیات ہیں, پریزن کی کیا کیا فیسلٹیز اس کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, وہ بیمار ہے اسے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے نہیں جانا چاہیے, اس کو میڈیسن ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے, اس سے قطع نظر بندہ کون ہے. ٹھیک ہے, عمران ایک سابق فارمر پرائم منسٹر رہے ہیں, ان کی اپنی حیثیت ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں حکومت غلطیوں پہ غلطیاں کر رہی ہے, اور غلط پتہ نہیں کر رہی ہے یا ان سے کوئی کروا رہا ہے, اور آنے والا کل کیا ہوگا تو یہ ایک علیحدہ بات ہے. دوسری بات آپ نے جو فرمائی کہ اپوزیشن کے ساتھ اتحاد, دیکھیں اپوزیشن اور ہمارے درمیان جو فاصلے کافی پرانے بہت زیادہ تھے, خصوصاً اپوزیشن کی بڑی پارٹی کے ساتھ 2-2.5 سال میں ہم نے کوشش کی اس کو کب کرتے اسٹیج پہ لے آئے کہ اپوزیشن کا ایک بڑا مضبوط جوائنٹ ایکشن کمیٹی سمجھے یا جو بھی سمجھے, اپوزیشن کا اتحاد جو ہے پارلیمنٹ کی حدود کے اندر بن گیا ہے, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. چونکہ حکومت نے ہمیشہ ہماری تفریق سے فائدہ اٹھایا, اپنی مرضی کی قانون سازیاں کی, اور ہم لوگ ان کا منہ دیکھتے تھے, یہ ہمارا دیکھتے تھے, ہمیں اندازہ نہیں ہوتا, ان کو اندازہ ہمارا نہیں ہوتا تھا, ہمیں ان کا نہیں ہوتا تھا. اب ہم بیٹھیں گے, بیٹھ کے ایک ڈیسیژن لے گی پوری اپوزیشن ایک ڈیسیژن لے گی, اور میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کے لیے بھی اچھی بات ہے, حکومت کے لیے بری بات نہیں. اگر اپوزیشن اسٹرانگ ہوگی تو حکومت کو غلط فیصلے کرنے سے ہم روکیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا قدم ہے اور سیریس قدم ہے. آنے والا کل اس کے آگے بھی جا سکتا ہے, یہ ابھی تک یاد رکھے. جی ہاں, ویل جو بیک ٹو دیٹ پوائنٹ سر. ادھر مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں فیصل چودھری صاحب سے, رانا اذان افضل خان صاحب سے, اور اسلم غوری صاحب سے. فیصل چودھری صاحب, کیا سچ مچ محسن نقوی صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کچھ قریب آ گئی ہے, اور اسی وجہ سے غالباً شاید پی ایم ایل این یا حکومت جو بھی آپ کہنا چاہیں, وہ آپ لوگوں سے تو جو ان کے تعلقات ہیں کہ نہیں, اب وہ محسن نقوی صاحب سے بھی ذرا ناراض نظر آ رہے ہیں؟ پھر انہوں ناراض ہو جانا,
وہ نہ ناراض ہو جائیں، اس کا خیال رکھیں. ان کی نہیں تبھی تو سر آف دا ریکارڈ کہتے ہیں نا. اچھا یہ ایک میں آپ کو تھوڑا سا بٹ بتائیں نا سر آپ کے تعلقات کیسے ہیں محسن نقوی صاحب سے، آپ کی جماعت کے؟ میرے تعلقات تو ان سے ہمیشہ سے اچھے ہی رہے ہیں. بیچ میں وہ بڑے ہو گئے تھے، بیچ میں انہوں نے چھوڑ دیا تھا. آئی وش ہم گڈ لک. اچھا میں آپ کو غوری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو آپ نے پچھلا سوال غوری صاحب سے پوچھا نا اپوزیشن الائنس کا، اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 1.5 سال پہلے فواز صاحب اور میں خان صاحب سے جب جیل میں ملاقاتیں میری تو بہت تعلق سے ہوتی تھیں، ان کی ٹیسٹ اپروول کے ساتھ وی وینٹ ٹو مولانا صاحب. اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے یہ وہاں پہ بیان دیا تھا کہ علی امین جو ہے وہ ڈی آئی خان کے وزیر اعلیٰ نہیں، پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور یہ لوکل سیاست جس نے کرنی ہے. وہاں پہ جو سیکٹری انفارمیشن ہے اس کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ یو آر پی ٹی آئی اسپوکس پرسن، کسی ایک شخص سے نہیں. اس وقت بھی یہ اس وقت کی کوشش جاری تھی. وی وانٹیڈ ٹو کہ خان صاحب کا یہ ماننا تھا کہ ہمیں ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانا چاہیے. تو اب جو آ کے یہ جو نزدیکیاں ہوئی ہیں تو اچھی بات ہے، اور مجھے یقین واثق ہے کہ یہ تیزی سے اور مزید قریب ہوگا، کیونکہ جوائنٹ اپوزیشن جب تک کٹھے نہیں بیٹھتے ہیں تب تک ان کا وزن نہیں بنے گا. اور اب تو جو حکومت ہے سر اس سے میں یہ سمجھوں کہ آپ کے ہی لوگوں نے اسکٹل کیا. بالکل کیا بالکل کیا اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی غلطی رہی. اس وقت یہ ہوتا تھا کہ وہ روزانہ جو ہیں وہ بجائے سیاست کرنے کے وہ پھر اس پہ چڑھ پڑتے تھے نا کہ جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. جلسوں میں تقریریں بھی آپ نے سنی. جی بالکل. تو اور آپ کے دوست ہی ہیں جن کا آپ نام نہیں لے رہے، بٹ سمجھ تو سب کو آ ہی گئی ہے. نہیں میرا تو دوست بھی بھائی بھی ہیں، میرا بڑا احترام ہے ان کے ساتھ بھی ہے. لیکن نا سیاست میں تو پھر یہ چیزیں آپ کو مد و جزر میں کرنے پڑتی ہیں. اگر آپ بھنور میں ہوں گے تو پھر آپ یہ تو نہیں دیکھیں گے آپ کو ہاتھ کون دے رہا ہے، آپ اس ہاتھ کو پکڑیں گے. ٹھیک ہے، اس وقت تو حکومت جو ہے وہ آئسولیشن میں جا رہی ہے. ان کی اتحادی جو پیپلز پارٹی ہے وہ بھی ان سے دور ہے اور دور ہوتی جا رہی ہے. سر یہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ سوال ان سے پوچھیں، آپ آئسولیشن میں جا رہے ہیں، پی پی ناراض، مولانا صاحب ناراض، محسن نقوی صاحب مدد کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی. سر مطلب کہ یہ 3 چیزیں ہیں، تینوں کو ایڈریس کریے گا. کولیشن حکومت کو چلانا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، اور آپ کا کولیشن پارٹنرز کے ساتھ کسی نہ کسی موقع پہ فرکشن بلڈ اپ ہو جاتی ہے. لیکن کیا یہ فرکشن اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ چیزیں بکھرنا شروع ہو جائیں گی؟ میں نہیں سمجھتا. ابھی آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کی 1-on-1 ملاقاتیں ہوئیں، بڑی اچھی کارڈیل ملاقات ہوئی. ابھی چیف منسٹر پیپلز پارٹی کے جو ہیں مراد علی، ان سے جو ہے وہ بڑی اچھی ملاقات ہوئی. اس کے علاوہ بلاول صاحب سے پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی. تو آبویسلی ابھی ان کا جو ریسنٹ ہار ہے ان کی کشمیر کے الیکشن کے اندر، اس کے بعد کی باتیں کر رہا ہوں. کیا بات ہوئی؟ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ سر عید مبارک ملنا ہی ہوتا ہے نا، مطلب کہ پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر صاحب اور بلاول صاحب نے کتنی کو لمبی گفتگو کی. سر محسن نقوی صاحب سے کتنی ناراضگی ہے، وہ بیچارے 2 جو بیوروکریٹس بیٹھے تھے بگی میں، پرائم منسٹر صاحب نے ان کو نوٹس دے دیا. نہیں اب یہ اپنے گلے سے اتار کے ان دونوں کے بعد ڈالنا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا عمران خان صاحب کو شفٹ کرنے کا. نہیں پہلے تو ان کے سر بگی پہ نوٹس دے دیا. وہ تو بگی پہ نوٹس دینا، بگی پہ انہوں نے بیٹھنا تھا، رانا صاحب نے، وہ بیٹھ ہو گئے. سر پی ایم نے نوٹس دیا ہے بگی والا. وہ تو ایک اوورآل جو پبلک سینٹیمنٹ آیا تھا اس کے بیسس کے اوپر نوٹس لیا گیا، اور میرے خیال سے بیوروکریسی شوڈ بی مور فوکسڈ آن سرونگ دا پیپل، اور ایسی سمبلزم نہیں آنا چاہیے جہاں تو اس بیسس پہ لیا گیا. بہرحال یہ اس سے آپ اس کو لنک نہیں کر سکتے. اچھا محسن نقوی صاحب سے میں لنک نہ کروں؟ نہیں، یہ اس سے وہ لنک نہیں. محسن نقوی صاحب از اے پارٹ آف دا کیبنٹ، اور کوئی ہمارا کوئی ایسا ایشو نہیں چل رہا، بلکہ دیکھیں اس پارٹ آف دا کیبنٹ، پارٹی کے ممبر نہیں ہے وہ ہمارے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ان کی پارٹی کے ممبر ہیں. میں تو پی ایم ایل این کا ممبر ہوں جناب، اور کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں جواب دینے کے لیے. بہرحال دیکھیں محسن نقوی صاحب کی جو پرائم منسٹر کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ، سر یاد ہے وہ بہترین ٹھیک ہو گئی ہے. کون سی والی جی؟ وہ جو خراب رکھی ہوئی آپ نے. نہیں ابھی وہ اس کو ٹھیک کرنا ہے جی. اب تو خان صاحب واپس چلے گئے، تسی کیوں پوچھ رہے ہو مشینہ؟ کوئی عام آدمی نہیں چاہیے ہوتی، کسی اور میں اٹیک ہو سکتا ہے. خان صاحب کا تو یہ انہوں نے کر لیا نا جو کچھ کرنا، وہ تو تگڑا آدمی، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی سے دے. انہوں نے تو ہاسپٹل میں ٹارچیں، دوائی ادھر کوئی نہیں ہے، ڈاکٹر پتہ نہیں کتوں لے کے آئے نے، اور سٹی این جی او خراب ہے. اچھا مطلب
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ تو دے دو تو کو کہنے واسطے ہے تو کچھ نہیں. نہیں ویسے رانا صاحب یہ بات جو مشین کا میں نہیں آپ سے پوچھوں گی بٹ یہ بات تو مجھے بھی بہت عجیب لگی کہ ایک اتنا بڑا ہسپتال اور بہن کہہ رہی ہیں کہ فون کی ٹارچ لائٹ ہوتی ہے اس سے ان کو رستہ دکھایا جا رہا تھا. یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کتنی سر اس پہ بھی نوٹس لے لینا چاہیے آپ لوگوں کو, بگی کے پر نوٹس لیا. I have no idea کہ یہ کتنی حقیقت ہے, لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر جو ہے دیٹ شوڈ بی فکسڈ. جس طرح ابھی سٹی این جی او جو ہے وہ بالکل ہی خراب ہونی چاہیے, اس کو درست ہونا چاہیے, اور پیمس کی انتظامیہ کو اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, اور منسٹری آف جو ہیلتھ ہے اس کو فوری طور پہ اس چیز کا نوٹس لے کے چیزوں کو بہتر کرنا چاہیے. تو اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. بالکل صحیح. اسلم غوری صاحب, سر یہ جو ابھی فیصل چودھری صاحب بات کر رہے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اور ممبرز نے بھی یہ گفتگو کی ہے کہ کیا سچ مچ اب پاکستان تحریک انصاف اور آپ کی جماعت کے درمیان اس طرح کی بھی گفتگو ہوئی ہے کہ آنے والے جو الیکشن ہوں گے اس میں آپ لوگ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا بتائیں کہ یہ کیونکہ مولانا صاحب نے فار ایگزامپل پچھلے دنوں میں جو قانون سازی ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی بہت تنقید کی ہے, تو کیا اب آنے والے دنوں میں آپ حکومت کے خلاف اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے لیجسلیشن یا قانون سازی کو بلاک کرنے کی بھی کوشش کریں گے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں کہ ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان میں جب بھی اتحاد ہوتا ہے یا ہم قریب آتے ہیں تو اس طرح کی باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس سے ہمارے درمیان میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے اور فاصلے بڑھ جاتے ہیں. کیونکہ ہمارے کارکنوں کو دلوں میں جو پچھلے ایک لمبے عرصے سے فاصلے ہیں ان کو ہم کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر میڈیا سے ایسے بیانات جاتے ہیں کہ وہ فاصلے کارکنوں کے درمیان میں پھر بڑھ جاتے ہیں. قیادت کارکنوں کے بغیر کوئی فیصلے نہیں کر سکتی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے فاصلے بڑھ جاتے ہیں. ہمارے درمیان میں کوئی ایسی پی ٹی آئی کے ساتھ ڈیل نہیں ہے کہ آئندہ کو ہم اس کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے یا ہم ان سے کسی عہدے کے متمنی ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. مین چیز یہی ہے کہ ہم اپوزیشن کے اندر رک کے جس طرح کی اس وقت پارلیمنٹ کے اندر جو اس وقت قانون سازی ہو رہی ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے, آئین کو بالکل موم کی ناک بنا دیا گیا ہے, جس در چاہتے ہیں جس کا دل مروڑ دیتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو روکنے کے لیے اپوزیشن کے اتحاد کی اشد ضرورت تھی. اور دیکھا آپ نے کہ جب پرسوں یہ قانون سازی ہوئی, نہ اس پہ بحث ہوئی نہ کوئی اور چیز ہوئی, اور خود اپوزیشن نے بھی بائیکاٹ کر دیا. ان کو بھی اندازہ نہیں تھا قانون سازی کی نوعیت کیا ہے, اور پھر بعد میں جب پتہ چلا تو پھر سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کتنی بڑی قانون سازی ہوگی کہ ہم بائیکاٹ کر کے چلے گئے. میں سمجھتا ہے ان چیزوں پہ اب اس طرح آسانی سے فیصلے نہیں ہوں گے. ہم ساری اپوزیشن بیٹھے گی, جو قانون سازی ہوگی اس کا جائزہ لے گی, اس کو غلط قانون سازی کو روکنے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر بھی, پارلیمنٹ کے اسلم صاحب معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں جی, بات آپ کی معاف کریے گا کاٹی, بٹ یہ بتائیے گا کہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے بھی اب ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اور باقی جو اپوزیشن ہے وہ کٹھے بیٹھ کے فیصلہ کریں گے؟ ڈو یو ہیو دا نمبرز ٹو بلاک اٹ؟ دیکھیں کئی راستے ہوتے ہیں اس کو روکنے کے. دیکھیں آپ کے سامنے بہت سے راستے آتے ہیں. آپ پارلیمنٹ کے اندر نمبر سے نہیں روک سکتے تو پھر پارلیمنٹ کے دروازے پہ تو روکا جا سکتا ہے, پھر پارلیمنٹ ڈی چوک پہ بھی روکا جا سکتا ہے, پھر آپ آگے کی طرف بڑھتے ہیں پورے ملک میں بھی روکا جا سکتا ہے. تو پھر ہوتے ہیں جو آئین کے اندر موجود ہے. تو کوئی ایسا قدم, کوئی ایسی چیز جو آئین سے ماورا ہو, جو آئین کا حلیہ بگاڑ دے, جو آئین کو ری رائٹ کرنے کی طرف جائے, یہ بہت مشکل صورتحال ہے. آپ کو اس وقت پتہ ہے کہ ملک کن حالات سے دو چار ہیں. ان حالات سے ایک آئین تو ہے جس کے ساتھ مل کے سب ہم جڑے ہوئے ہیں, تو کیا ہم اس آئین کو بھی متنازع کرنے جا رہے ہیں؟ تو پھر کیا کریں گے آگے جا کے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اور جہاں تک رہے گا آپ نے کہا 28ویں ترمیم آنے تھے, پھر دیکھتے ہیں اس میں ہے کیا. ابھی تک تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ 28ویں ترمیم ہے کیا, کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نئے پروونس بنائے جائیں, تو نئے پروونس بنائے جائیں تو بینیفیشری کون ہے؟ ابھی تک حکومت تو اس کے لیے تیار نظر نہیں آ رہی کہیں بھی. تو بہت سی ایسی چیزیں جو میڈیا کی حد تک تو ہے لیکن عملاً کہیں نظر نہیں آتی. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا احسان افضل خان صاحب, فیصل چودھری صاحب اور اسلم غوری صاحب. فیصل چودھری صاحب, آپ یہ بتائیں سر کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اب دوبارہ پوچھ رہی ہوں اس وقت کہ مجھے ذرا تھوڑا پروجیکٹ کر کے بتائیں, آپ کو لگتا ہے خان صاحب کو ریلیف ملے گا سپریم کورٹ سے یا نہیں؟
देखिए सुप्रीम कोर्ट तक तो ये बात जानी नहीं चाहिए थी, सबसे पहली बात ये है, चली लेकिन गई है चली ना गई। सर, चली गई, उन्होंने शिफा अस्पताल नहीं भेजा, आप क्या सुप्रीम आपके कोर्ट सवाल में टाइम निकल जाएगा। जी जी सॉरी। हाँ, गुजारिश ये है कि रिलीफ की, मैंने अर्ज़ किया कि रिलीफ जो मिलना चाहिए कानून के मुताबिक वो मिल चुका है। अब उस पर अमल दरामद नहीं किया गया है हुकूमत की तरफ से, वो सुप्रीम कोर्ट ने देखना है कि वो उसको अपने फैसले। देखिए अब ये पीटीआई इमरान खान से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त आबरू का सवाल है, इंस्टीट्यूशन की इज़्ज़त आबरू का सवाल है, जजिस की प्रेस्टीज का मामला है। ये तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये हर वक्त जो है, अगर आप इसको इजाज़त देंगे हुकूमत को कि हर ऑर्डर की वो नाक मुंह जो है वो अपनी मर्ज़ी से मोड़ेंगे, तो फिर तो ये कभी भी कोई जो फ़ैसला है वो तो अमल दरामद नहीं हो सकेगा। फिर तो हुकूमत के पास ये इख्तियार आ जाएगा इंतज़ामिया के पास कि वो जिस मर्ज़ी की अपनी इंटरप्रटेशन कर ले। अब ये जो आप अगर कानून भी पढ़ लें तो कहीं पे भी रूल 197 में ये नहीं लिखा हुआ, प्रिजन रूल्स 1978 में, कि जी वो उन्होंने कहा जी कि अगर जेल के शिफा खाने में नहीं हो सकता तो फिर बाहर के हॉस्पिटल में, वहाँ पे ये नहीं लिखा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे या कहाँ पे जाएंगे। इशू ये है कि इस वक्त आपके कोई भी जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उसकी जो आप जनरल परसेप्शन देख लें ना, आप डाटा निकाल के देख लें, उनकी तो ना तो कोई टेस्ट की रिपोर्ट इस तरह से होती हैं। वहाँ पे कोई भी साहिब इस्ताज जो भी थोड़ा बहुत रखता है वो कभी भी प्राइवेट हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते नहीं है। ये कोई स्कैंडिनेविया के या हॉस्पिटल्स तो नहीं है ना जहाँ पे लोग जाएं और वो सेहतमंद होके आएँ। यहाँ पे तो हॉस्पिटल जाके जो बंदा चंगा भला जाता है वो बाद में कैसे आता है। तो इशू ये है कि इस वक्त ये जो रिलीफ की आप बात करें, ये रिलीफ नहीं है, उनका हक है। ठीक है, रिलीफ तो तब होता है ना जब एक हक ना बनता हो तो कोई चीज़ दे दी जाए। सही है। अगर मैं बीमार हूँ और मैं कैदी हूँ, मैं कॉन्विक्ट हूँ या नहीं हूँ या अंडर ट्रायल हूँ, तो मेरा हक बनता है कि रियासत जो जिसका जिम्मेदारी है कि वो मेरी ज़िंदगी, सेहत, माल की हिफाजत करे। बुरहान साहब वेरी क्विकली ये बताएं कि आप लोग अब सूबे बना रहे हैं, आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है ये नए सूबों पे, आपकी पार्टी का? अपना ज़ाती व्यू ना दीजिएगा मुझे। देखिए मैंने तो आपको बताया था कि पंजाब हुकूमत इस वक्त बल्दियात के इलेक्शन कराने जा रही है और आपने डेट मांगी थी और वो दिसंबर के अंदर है कि इलेक्शन। मैं आपको यही बता रहा हूँ ना, अभी तक तो जो है हम तो बल्दियात कराने जा रहे हैं, हम सूबे बनाने तो नहीं जा रहे। तो अभी जब ये डिबेट खुलेगी तो उसमें हम ज़रूर इनपुट देंगे। अभी तो डिबेट ही नहीं खुली, एक मीडिया के ऊपर और एक उस अफेयर के अंदर लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन यार अपनी बारी से लेकिन ओवरऑल जो है कोई इस तरह का फॉर्मल कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसके अंदर ये बातचीत टिकटॉक की आवाज़ में सुन रहा हूँ बड़ी लाउड एंड क्लियर अक्टूबर तक। टिकटॉक ये 2029 तक ये टिकटॉक ही सुनते रहेंगे, फिर 29 के बाद फिर 5 साल टिकटॉक सुनते रहेंगे। अच्छा वक्त गुजर जाएगा इनका वक्त अच्छा गुजर जाएगा। गुजारी जाए तो अच्छी बात है। वेरी क्विकली गौरी साहब बताएं कि ये 27 सितंबर का जो गौरी साहब की मौजूदगी में मैं कहना चाह रहा हूँ कि गौरी आ गया जी, गौरी आ गया जी सर, हुण तो कोई सवाल ही नहीं रह गया। गौरी साहब बताएं 27 सितंबर को जो पीटीआई का एहतजाज है, क्या जेयूआई फे भी हमें नजर आएगी पीटीआई के साथ? देखिए अभी तो हमारा जो इत्तेहाद है वो बुनियादी तौर पे इब्तदाई है और अभी तक तो पार्लियामेंट के दरवाजे के अंदर की हद तक हमारा इत्तेहाद है। इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे और हम अपना काम कर रहे हैं, पीटीआई अपना काम कर रही है। इस वक्त हम भी अपने कारकुनों को मोटिवेट कर रहे हैं। कल आपने देखा मौलाना साहब पेशावर में थे और कल आने वाला कल जो है, कल इस्लामाबाद में यहाँ वर्कर्स कन्वेंशन हो रहा है और 30 को सखर में हो रहा है। पूरे सिंध के वर्कर्स इकट्ठे होंगे। वर्कर से मुराद ओहदेदार, तहसील और जिले के इस हद तक, और इस तरह पंजाब में 5 सितंबर को हो रहा है। तो हम अपने तौर पर काम कर रहे हैं। मकसद तो यह है कि आपने, अगर मैं मिसाल दूं इसकी, बड़ी पुरानी सी मैं मिसाल पहले भी दिया करता हूँ कि हमने जाना तो इस्लामाबाद में, अब पीटीआई चाहती है कि मोटरवे से जाएं, हम चाह रहे हैं जीटी रोड से जाएं, कहीं ना कहीं तो हम इकट्ठे हो ही जाएंगे। और मैं समझता हूँ आज इब्तदा एक अच्छी हुई है कि अगर हम पार्लियामेंट के अंदर इकट्ठे हुए तो कल रोड पे भी इकट्ठे हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन यहाँ पे लेंगे इसी ब्रेक को। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे एक दफ़े फिर एक और खातून को उसके जो शौहर ने कत्ल किया है। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे एक अफसोसनाक वाक़े का जो रावलपिंडी में हुआ 21 अगस्त की सुबह।
عسکری اپارٹمنٹس جو راولپنڈی میں موجود ہیں، وہاں ایک عورت جو تھی اس کی لاش پائی گئی باتھ روم سے. ہنا جاوید خاتون کا نام تھا. ان کے قتل کا مقدمہ ان کے بھائی نے ہی درج کروایا اور مقدمے میں ہنا جاوید کے جو شوہر، سسر اور ایک گھریلو ملازم ہیں ان کو نامزد کیا. ملازم اور شوہر جو ہے، شوہر کا نام فیصل اصغر ہے، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. سسر سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تفتیش ہو رہی ہے، پوچھ گچھ کی جا رہی ہے. پولیس کا کہنا یہ ہے کہ جو ابتدائی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق گردن کی ہڈی جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی تھی ہنا جاوید کی. اس کے علاوہ بھی ان کی ہڈیاں جو تھیں لگتا تھا کہ ان کے اوپر مارا ہوا ہے، جیسے کہ پسلیاں اور کولے کی ہڈی. اور یہ اب سوچا یہ جا رہا ہے یا سب کہہ یہ رہے ہیں کہ ان کے جو شوہر تھے وہ شاید تشدد کرتے تھے اور اس تشدد کے دوران ہی ہنا جاوید کو مارا گیا اور پھر ان کی لاش کو اس طرح غسل خانے میں لٹکایا جیسے کہ انہوں نے خودکشی کی ہے. سارے موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر نصاب، صحافی ہیں، ہمارے کولیگ ہیں، ڈان نیوز سے وابستہ ہیں، راولپنڈی اسلام آباد کو کور کرتے ہیں. ویلکم ٹو دی شو سر. جی طاہر صاحب، کیا یہ واقعہ ہے؟ کوئی تفصیل؟ کیونکہ شادی غالباً شاید پچھلے سال ہی ہوئی ہے ان دونوں کی، یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ لمبا عرصہ دونوں کی شادی ہوئی تھی، شاید پچھلے سال ہی ہوئی ہے. یہ ان کی شادی ہوئی ہے نومبر 2025 میں ہنا جاوید کی فیصل اصغر کے ساتھ. اچھا، فیصل اصغر جو ہے یہ بائی پروفیشن ٹیچر ہے، کہ ٹیچر کا رتبہ روحانی باپ کا ہے، لیکن جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ مینٹلی اپسیٹ ہے. اس سے پہلے بھی اس کی ایک شادی ہوئی تھی ارم نامی ایک خاتون سے، وہ بھی 8-10 ماہ رہی، تشدد کی وجہ سے اس نے بھی ڈائیورس لے لی. یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہ کیا پولیس سے آپ کو ذرائع سے پتہ چلا ہے یا ان کے کسی رشتہ داروں سے؟ بیسیکلی یہ پولیس کو پھر جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس ایف آئی آر میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ارم سے اس کی شادی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، وہ تشدد کی وجہ سے بھاگ گئی اور اس نے ڈائیورس لے لی. 20 اگست کا یہ واقعہ ہے جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے. اس ایف آئی آر میں یہ کہا گیا ہے، جو فہد ہے اس مقتولہ کا بھائی ہنا جاوید کا، کہ 20 اگست کی صبح 6:53 پہ ہنا جاوید کا سسر جو اصغر ہے وہ اس کو فون کرتا ہے کہ ایمرجنسی ہے، فوری طور پر گھر آئیں. اچھا، یہاں پہ تھوڑی سی جو اصغر صاحب ہیں وہ ایک طرف اس کو یہ کال کر رہے ہیں جو مقتولہ کا بھائی ہے کہ ایمرجنسی ہے، اور دوسری طرف وہ پولیس کو کال کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں ڈکیتی ہو گئی ہے. پہلے اس کو کوشش کی گئی ہے کہ ڈکیتی کا رنگ دیا جائے، لیکن یہاں پہ جیسے اطلاع ملتی ہے تو سی پی او راولپنڈی حسن مشتاق سکھیرا اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہے سیف اللہ، ان کو جب اطلاع ملتی ہے تو فوری طور پر ٹیمیں تشکیل دیتے ہیں. اور یہ تو بیسیکلی سوشل میڈیا کے پہ ہائپ ہونے کی وجہ سے، لیکن اس سے پہلے ہی راولپنڈی پولیس نے اس کیس کے جو دونوں ایکیوز تھے، مین جو مرکزی ملزم جو فیصل اصغر ہے اور اس کا ایک ملازم ہے ذیشان، وہ اریسٹ کیے جاتے ہیں. 3 دن کا ریمانڈ لیا جاتا ہے. اور پھر آج جب تفتیش شروع ہوتی ہے تو جو ملازم ذیشان ہے وہ اسی عسکری اپارٹمنٹ میں ان کے گھر کے اندر ہی ایک سرونٹ کوارٹر ہے وہاں پہ رہتا ہے. وہ 3 بیانات پولیس کو دیتا ہے. پہلا بیان وہ یہ دیتا ہے جی کہ میں نے اس کو اکیلے مارا. تو پولیس وہاں پہ کہتی ہے کہ یہ اکیلے شخص کا کام نہیں ہے، کیونکہ ڈیڈ باڈی کو مار کے پھر اکیلے لے کے جانا واش روم تک ناممکن ہے. کیونکہ پولیس جو موقع سے ریکور چیزیں کرتی ہے وہ ایک رسی ہے اور ایک تار ہے جو اس کی گردن سے لپیٹ کے شاور کے ساتھ باندھی گئی تھی. جو ملازم ہے وہ پہلا بیان یہ دیتا ہے میں نے اکیلے ماری ہے. پھر وہ بیان یہ دیتا ہے کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی تو خاون نے گلا گھونٹ کے مارا ہے. پھر وہ یہ بیان دیتا ہے جی کہ ان کی لڑائی ہو رہی تھی تو مجھے بلایا گیا، میں آیا ہوں تو ہم نے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر مارا ہے. اچھا، پھر پوسٹ مارٹم رپورٹ آتی ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی یہ کہا جاتا ہے گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اس کے جسم کے اوپر تشدد کے نشانات ہیں، لیکن کیونکہ اس کے منہ سے جھاگ بھی نکل رہی تھی. اب جو شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کیا اس کو مارنے سے پہلے کوئی زہر آلود چیز دی گئی ہے، تو اس کے لیے 12 گھنٹے بعد ایک تو پوسٹ مارٹم ہوا، کیونکہ پوسٹ مارٹم بہت ڈیلے کر دیا گیا ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ابتدائی آئی ہے اس میں تو ڈاکٹر بھی تجویز نہیں کر سکتے کہ آیا اس کو زہر آلود چیز دی گئی ہے. فرانزک لیب میں جو سیمپلز تھے وہ بھجوا دیے گئے ہیں. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے بھی ڈی این اے ہوں گی جو ایکیوز اریسٹ ہوئے ہیں. جہاں تک جو اصغر ہیں اس کے والد صاحب کی بات، تو ان کے ساتھ بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے. پولیس نے جو سیل فونز تھے وہ سیل فونز ریکور کیے ہیں اور اس کے بعد اب تفتیش آگے چل رہی ہے
اور ڈومیسٹک وائلنس کا یہ پہلا کیس نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی کیسز ہوتے رہے ہیں، راولپنڈی اسلام آباد میں درجنوں ایسے کیسز ہیں، ٹریس بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ یا تو مدعی کچھ ایسی وجوہات آ جاتی ہے، مدعی صلح کر لیتا ہے، اور بعض دفعہ ہوتا ہی ہے۔ اب یہ جس طرح یہ کیس ہے، اس کی ہائپ ہے، تو امید تو یہی ہے کہ راولپنڈی پولیس اس کیس کو واقعی منطقی انجام تک پہنچائے گی۔ اچھا طاہر صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو معاملہ تھا، تو کیا حنا صاحبہ کے جو گھر والے تھے ان کو کوئی پہلے سے شک تھا کہ اس طرح کی بات ہے، یا ان کے لیے بھی یہ میں سمجھنے کی یہ کوشش کری ہوں کہ کوئی تشدد ایک دن میں تو ہوتا نہیں ہے، تو کیا حنا صاحبہ نے کو گھر والوں کو اشارہ دیا تھا کہ ایسے واقعات ہیں، یا کسی سے بات کی ہوئی تھی؟ کسی کو اندازہ تھا کہ وہ کس کرب سے یا کس ٹارچر سے گزر رہی ہیں؟ دیکھیں پتہ چلا ہے بیک گراؤنڈ یہ پتہ چلا ہے، جو اس کے بھائی نے پولیس کو بتایا نا، فہد نے، کہ اکثر ان کے درمیان لڑائی جھگڑا چلتا تھا، لیکن اب لڑائی جھگڑا اتنی پیک پر چلا جائے گا یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہ گھر والوں کی آپ بات یہ گھر والے، جو فہد ہے اس کی بقول جو اس نے پولیس کو بتایا ہے کہ ان کا آلریڈی لڑائی جھگڑا چل رہا تھا، لیکن وہ یہ بتا رہا ہے پولیس کو کہ بھئی ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہر گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، لیکن اتنا پیک پکڑ جائے گا کہ ایک جان چلی جائے گی، یہ ہم نے سوچا نہیں تھا۔ اب یہاں پہ یعنی کہ ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ تشدد، یہ آدمی جو شوہر ہے یہ مار پیٹ بھی کرتا ہے یا تشدد بھی کرتا ہے؟ نہیں، وہ اس طرح جس طرح میں نے بتایا نا کہ وہ اتنا پیک لیول کا ہاتھ تھپڑ مار دینا، اس طرح کے واقعات تھے، اس طرح کی واقعات مطلب کہ گھر والوں کو معلوم تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ دیکھیں جو بھی فیملی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی کا گھر بسے۔ نہیں، وہ وی آر ناٹ گوئنگ انٹو دیٹ کہ وہ کیا چاہتے تھے یا نہیں چاہتے تھے، میں صرف یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کیا یہاں ایک ایسی تاریخ تھی تشدد کی، اور کیا گھر والوں کو معلوم تھا کہ نہیں، کیونکہ obviously پولیس نے اگر اس کیس کو آگے چلانا ہے تو ان کو یہ ساری انفارمیشن بھی اکٹھی کرنی پڑے گی نا۔ جی بالکل، پولیس کو انفارمیشن جو پولیس کو بیان دیا گیا ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ آلریڈی وہ اس کے اوپر تشدد کرتا تھا، اور پھر دیکھیں نا مقدمے کے متن میں ایک اور جو چیز بتائی گئی ہے، ارم جو اس کی سابقہ اہلیہ تھی، اس کے متعلق بھی لکھا گیا ہے کہ وہ اس وجہ سے اس کو چھوڑ کے گئی ہے کہ اس کے اوپر بھی یہ تشدد کرتا تھا۔ تو اس کے تشدد کے حوالے سے بتایا تو یہی جا رہا ہے کہ نومبر میں شادی ہوتی ہے، دسمبر سے ہی آن ورڈز جو ہیں ان کے لڑائی جھگڑے ہلکے لیول پہ ہوتے رہے، پھر اب یہ جو اتنا ایکسٹریم لیول پہ گیا، ان کے درمیان کیا کوئی ایسی چپکلش ہوئی، ٹھیک ہے، کس وجہ سے جان کی، لیکن یہ کہ پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم ان ملزمان کو کیفر کردار تک ضرور پہنچائیں گے۔ بہت بہت شکریہ طاہر صاحب، ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم۔